أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اوفوا بالعقود عہد و پیمان پورے کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چرنے والے جانور الا ما یتلی علیکم سوائے ان کے جو پڑھے جائیں گے تم پر. سورۃ المائدہ مدنیہ ہے، یعنی یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. اور المائدہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے. المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. کہنے لگے کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جس میں رنگ برنگے کھانے ہوں تیار. تو اس بنا پر اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو ایک مسلمان کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی بڑی اہم بات آپ کو بتائی جانے والی ہے. اللہ پاک جب بھی اس لفظ سے خطاب فرماتے ہیں تو کوئی ضروری بات بتانا چاہتے ہیں. اوفوا بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو. چونکہ ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ بھی مضبوطی سے طے کیا جاتا ہے اور اس پر ایک طرح کی گرہ لگا دی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنے درمیان ہونے والے تمام معاہدات اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہے. اسی طرح نکاح بھی ایک سوشل کنٹریکٹ ہے مرد اور عورت کے درمیان. جیسے ہی آدمی ایجاب و قبول کرتا ہے یا نکاح کے فور پہ دستخط کرتا ہے تو وہ تمام ٹرمز اور کنڈیشنز وہ قبول کر لیتا ہے جو شریعت نے اس پر نافذ کی ہیں. تو دنیا کے بڑے بڑے کاروبار اور بڑی بڑی کمپنیاں ان ایگریمنٹس کے ذریعے اور کنٹریکٹس کے ذریعے چلتی ہیں اور حکومتوں کے آپس میں بڑے معاہدات ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کسی سے بھی تم کوئی معاہدہ کرو اس کو پورا کرو، اس میں پھر گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ ہیرا پھیری کرو. بہیمۃ الانعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چرنے والے جانور ہیں، چاہے وہ جنگلی ہوں یا گھروں میں رکھنے والے ہوں، جیسے کہ جنگلی ہرن اور نیل گائے وغیرہ یہ بھی حلال ہیں. لیکن بالعموم بہیمۃ الانعام سے مراد وہ جانور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ اونٹ نر اور مادہ اونٹ، نر اور مادہ گائے یعنی بیل اور گائے، اور چھترا اور بھیڑ یا دمبا اور دمبی اور بکرا اور بکری، یہ ہیں وہ جانور جو عمومی طور پر قربانی وغیرہ کے لیے اور عام کھانے کے استعمال میں آتے ہیں. الا ما یتلی علیکم، یعنی ان قریب اگلی آیات میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ان میں سے کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں.
غیر محل الصید وانتم حرم، شکار کو حلال نہ سمجھنے والے اور جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم حالت احرام میں ہو، حرم حرام ان کی جمع ہے، یعنی آدمی احرام کی حالت میں ہو یا پھر حدود حرم کے اندر ہو، تو اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں اور نہ ہی شکاری کی مدد کرنا جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم ہے اور اس کی حدود میں بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے اور بندوں کے بہتری کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے اللہ پاک شریعت کے احکام نازل فرماتا ہے اور ان کے درمیان فیصلے فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی شعائر کی۔ اللہ کے شعائر، شعیرہ کی جمع ہے اور شعیرہ فعیلہ کے وزن پر مفعلہ کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جس پر شعار لگایا جائے۔ شعار اونٹ کی کوہان پر ایک چھوٹا سا زخم کر کے اس کے خون کو کوہان کے اوپر ہی مل دیتے تھے، اسے کہتے تھے شعار۔ چھوٹے جانوروں پر یہ زخم نہیں لگاتے تھے بلکہ بڑے جانوروں پر لگاتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں ان کی قربانی کی جائے گی۔ جاہلیت کے دور میں یہ ان اونٹوں کا بڑا احترام کیا جاتا اور انہیں کوئی آدمی بری نیت سے ہاتھ نہ لگاتا۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی۔ فرمایا کہ مہینے حرمت والے ہیں ان کی بھی بے حرمتی جائز نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ الآخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا جائز نہیں اور نہ ہی کسی کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث سے مراد وہ جانور ہیں جو حاجیوں کے ساتھ جاتے ہیں حج کے موقع پر قربان ہونے کے لیے۔ اور قلادہ کی جمع ہے، قلادہ اس پٹے کو کہتے ہیں جسے پرو کر جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لفظی معنی تو بنتا ہے کہ پٹوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور مراد یہ ہے کہ ان جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو جن کے گلے میں یہ پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ اور جاہلیت کے دور میں بعض اوقات پٹے کی جگہ جانور کے گلے میں جوتا بھی لٹکا دیتے تھے، جیسے آج کل کے جاہل بھی نئی گاڑی خرید کر اس میں اس کے سامنے جوتا لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے لٹکاتے ہیں کہ اس کو نظر نہ ہو جائے۔ تو یہ بہرحال ان کے ہاں ایک رواج تھا۔ تو فرمایا کہ ایسے جانور جن کے گلے میں پٹے ہوں ان کا بھی احترام کرو، اور یہ سب چونکہ اللہ کی عبادت کی علامات ہیں، وہ تمام شعائر اللہ سے مراد تمام احکام شریعت
یا پھر وہ علامات جو اللہ پرستی کے لیے قائم کی گئی ہیں جن کا حج سے اور عمرے سے تعلق ہے یا اللہ کی عبادت سے جن کا تعلق ہے، جیسے مسجد ہے، منا ہے، عرفات ہے، حرم ہے اور مزدلفہ ہے، یہ ساری جگہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کا قصد کریں حج کے لیے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، ان کے ساتھ محبت کا اور پیار کا سلوک کرو، وہ ضیوف الرحمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کرو، ان کی خدمت کرو اور ہر طرح سے ان کا احترام کرو۔ چنانچہ آج بھی آپ اگر مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا مرحبا بضیوف الرحمان، اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید۔ تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے، نہ ان کو لوٹا جائے، نہ ان کی چوری کی جائے اور نہ ان کو برے ارادے سے ہاتھ لگایا جائے۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے فضل سے مراد تجارت ہے کہ حاجی لوگ حج کے لیے بھی اور تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے، اور یہ دونوں کام اس موقع پر جائز ہیں، حج کے ساتھ ساتھ تجارت بھی جائز ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ یہ امر جواز کے لیے ہے، بعض اوامر ہوتے ہیں وجوب کے لیے، بعض ہوتے ہیں استحباب کے لیے اور بعض ہوتے ہیں جواز کے لیے۔ جیسے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کے بعد جا کر دکان کھول لیں یا دفتر میں چلے جائیں، جواز کے لیے ہے۔ یہ بھی جواز کے لیے ہے کہ آپ احرام کھولنے کے بعد ضروری نہیں کہ شکار کریں، شکار کرنا تو احرام باندھنے سے پہلے بھی ضروری نہیں تھا، کھولنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے، صرف جائز ہو سکتا ہے کہ اگر آپ شکار کرنا چاہیں تو اب آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ مجرم بنا دے تم کو، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، یہ کہ روکا انہوں نے تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ فرمایا جیسے انہوں نے تمہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر اور اس سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے روکا، کہیں تم ان کی دشمنی میں انہیں اب بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکنا شروع نہ کر دو، انہیں آنے دو۔ لیکن یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 کے ساتھ منسوخ ہے، جس میں یہ حکم ہے کہ اب کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے مشرکین کو حدود حرم میں داخلے کی اجازت نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی پر۔ ہر نیک عمل کے کرنے کو بر کہتے ہیں اور ہر گناہ سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی اصول طے کر دیا کہ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ سے بچنے کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو گناہ پر اور زیادتی پر۔ اپنا کوئی قریبی رشتہ دار زیادتی پہ ہو تو کہنا جی ہم تو اسی کی مدد کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ فرمایا تمہارا بیٹا بھی ہو، تمہارا باپ بھی ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہاری بیوی ہو، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ تعاون نہ کرو اور اس کو روکو،
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جو اللہ کے شکنجے میں آ گیا پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، فرمایا وہ غفور الرحیم بھی ہے اور وہ شدید العذاب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ جس پر وہ ناراض ہو گیا اور جس کے بارے میں سزا کا فیصلہ ہو گیا پھر اس کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ ایک دفعہ پھر پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان پورے کیا کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چرنے والے جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے جائیں گے تم پر، غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال نہ جانو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی والے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ پٹھوں والے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت اللہ کا قصد کرنے والوں کی، یبتغون فضلا من ربہم، جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں نکلتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضامندی کے لیے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ مجرم بنا دے تم کو، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس لیے کہ روکا تھا انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم حد سے گزرنے لگو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔